جبریل وحی لے کر آئے. بخاری کے اندر روایت ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، باقی کتابوں کے اندر. جبریل نے آ کے کہا اقرا. یہ بات سمجھنے والی ہے. جبریل نے آ کے کہا اقرا. میرے نبی رب کے جلووں میں مگن. سمجھو، میرے نبی رب کے جلووں میں مگن ہیں. جبریل کہتا ہے اقرا. حضور نے جب سنا میں تو رب کے جلووں میں مگن ہوں، یہ کون آیا ہے؟ یہ کون آیا ہے؟ میں اللہ کے جلووں کو چھوڑ کر کے جبریل کی طرف متوجہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں ما انا بقارین. جبریل کہتے ہیں اقرا. میرے نبی رب کے جلووں میں گم. میں کہتے ہیں ما انا بقارین، میں نہیں پڑھتا. دوسرے لفظوں میں حضور گویا فرمائے او فرشتے مجھے نہ چھیڑ، میں رب کے جلووں میں مگن ہوں. تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں جب میں نے ما انا بقارین کہا تو کیا ہوا؟ ثم اخذنی فاخذتنی. پھر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر یہ دبایا. حتی یہاں تک کہ اسے مجھ سے تھکاوٹ محسوس ہو گئی، یعنی فرشتہ تھک گیا. پھر مجھے چھوڑ کے کہا اقرا. میں نے کہا ما انا بقارین. پھر اس نے مجھے دبایا، پھر تھک گیا. پھر کہتا ہے اقرا. میرے نبی کہتے ہیں ما انا بقارین. کیوں؟ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ سرکار رب کے جلووں میں گم میں یہ فرشتہ متوجہ کرنا چاہتا ہے. حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. چوتھی مرتبہ جبریل بھی سمجھ گئے. اب پھر انہوں نے کہا اگر میں یوں کہتا رہا تو یہ نہیں پڑھیں گے. پھر جبریل کہتا ہے اقرا بسم ربک. پڑھیے. جب میرے نبی نے اپنے رب کا نام سنا اسی کے جلووں میں تو مست تھے.